ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 4 کا آج ہم کچھ حصہ تفسیر اور تشریح کے ساتھ بیان کریں گے۔ کل ہم نے بیان کیا ایاک نعبد، آج ہم بیان کریں گے ایاک نستعین۔ اس کا معنی ہے تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جدھر سے بھی آپ گھوم پھر کر آئیں گے تو آخر میں آپ اللہ سے ہی مدد طلب کریں گے، کیونکہ حقیقت میں مدد فرمانے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ باقی وسائل ہیں، اسباب ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں اور کسی نہ کسی وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ نماز بھی ایک وسیلہ ہے، صبر بھی ایک وسیلہ ہے، بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک وسیلہ ہوتے ہیں، علماء دین جو علماء حقہ ہیں وہ بھی ایک وسیلہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وسیلے سے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کے وسیلے سے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کا یہ ایک دستور ہے کہ ہم کسی دنیا دار تک پہنچنے کے لیے مختلف اس کے بندوں سے ملتے ہیں تو تبھی اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ تو وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، تمام بادشاہوں کی جہاں سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں اس بادشاہ کی سلطنت قائم ہے اور ہر لمحے قائم رہے گی۔ حقیقت میں جو بادشاہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو بندہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطیاں کر بیٹھتا ہے، تو پھر اب وہ اللہ رب العزت کے حضور رجوع کرتا ہے، کبھی حضور کے وسیلے سے، کبھی حضور کے غلاموں کے وسیلے سے، کبھی اولیاء کاملین کے وسیلے سے، تاکہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اور وہ ان کا وسیلہ کیوں پیش کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرب خداوندی میں ہیں، اللہ کے قرب میں ہیں، تو ان کے وسیلہ سے پھر دعا کی جاتی ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے قبل بھی لوگ حضور کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، پھر حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی حضور کے وسیلے سے لوگ دعا کیا کرتے تھے، اور خود حضور نے جو کل ہم نے دعا ذکر کی اس میں حضور کے خود وسیلے کا ذکر ہے کہ ایک نابینا صحابی آئے، حضور نے اس کو وہ دعا سکھائی جس میں حضور کے وسیلے سے دعا کی گئی۔ تو وسیلہ مانگنا جو ہے یہ نظریہ جو ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا دل میں تمہارے خوف ہونا چاہیے، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تم وسیلے کو تلاش کرو۔ اور وہ وسیلہ کون ہیں؟ اولیاء کاملین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول ہیں جو اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے بارے میں کسی کو پہچان نہیں تھی، کوئی خدا کو بتوں میں تلاش کر رہا تھا،
کوئی ستاروں میں تلاش کر رہا تھا، کوئی سورج میں تلاش کر رہا تھا، کوئی چاند میں تلاش کر رہا تھا، کوئی درختوں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر ہمیں صحیح پہچان دلائی کہ یہ جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ تو مخلوق ہیں، اصل میں خالق تو وہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا فرما دیا۔ پھر حضور نے آ کر ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے احکامات کے پیچھے چلو، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو۔ تو استعانت ہم طلب کرتے ہیں اللہ سے بھی، وہ بلا واسطہ بھی ہوتی ہے اور بال واسطہ بھی ہوتی ہے۔ بال واسطہ جو ہے وہ بزرگ جتنے بھی ہیں، ہستیاں مقدس ہیں، ان کے وسیلے سے، کوئی اپنی ماں باپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہے، کوئی اپنے کسی قریبی معتبر انسان کے وسیلے سے اللہ کے حضور مانگتا ہے۔ اور استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی جائز ہے۔ اگر یہ مدد طلب کرنا حرام ہوتا تو پھر کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی سے مدد نہ لیتا، کوئی کسی سے پیسے نہ مانگتا، کیونکہ یہ تو پھر شرعاً حرام ہو جاتا، جبکہ اس کی شریعت کے اندر رخصت ہے، ایک دوسرے سے ہم تقاضا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں۔ اور اب اس کے کنسیپٹ کو سمجھ لیں کہ حقیقت میں مددگار وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی سب جتنے بھی مددگار ہیں، استعانت کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے مدد دیتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے وہ اس سبب سے مدد دیتے ہیں۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے لوگ مدد لیتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے لوگ مدد لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے وہ قرب میں ہیں، اللہ نے انہیں یہ قوت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی اس قوت سے وہ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت انسان ایک جو ہے وہ اپنے پڑوسی کی مدد کرتا ہے، اس کا پڑوسی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، تو اب وہ جا کر اس کی مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ مدد کرنا جو ہے، مدد لینا جو ہے، اس کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ جب انسان گناہ پر گناہ کر لے، غلطیوں پر غلطیاں کر لے، اور اب اسے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی رستہ نہ ملے، تو رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب وہ اپنی جانوں پر لوگ ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ کر کے آئیں، تو اے میرے محبوب وہ تیرے پاس حاضر ہو جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے وہ معافی چاہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یعنی حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ مراد کیا ہے کہ حضور کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے آقا مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہو گئی ہیں، آپ اللہ کے قرب میں ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ تو پھر رب کائنات نے فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اب میرے پیاروں کے حوالے سے جب دعا ہوگی تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہوگا، رحمت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہے۔ اب کسی بھی انسان کے بارے میں ہم یہ نظریہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اپنا ذاتی طور پر ہماری مدد کرتا ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، سب محتاج ہیں اللہ رب العزت کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے وہ ہماری آپس میں ایک دوسرے کی استعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا، یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی ہی مدد ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتا ہے۔ خالق قدوس جل وعلا نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ہیں، وہ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو اب ان کی فرشتوں سے مدد کر دی گئی۔ اب قرآن میں رب کائنات نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ اب حقیقت میں بھیجے تو فرشتے گئے، اور فرشتوں کا ایمان والوں کی مدد فرمانا یہ در حقیقت اللہ کا مدد فرمانا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا، اللہ نے ان کو قوت دی،
اب انہوں نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد فرمائی، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت کو حاضر کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور یہ آپ کے امتی ہیں اور ولی ہیں، لیکن نبی کی جو شان ہے، کوئی بھی ولی جو ہے وہ نبی کی شان کے ادنیٰ درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو حکم دیا، یعنی آصف بن برخیہ کو، تو وہ تخت لے کر آئے، اور انہوں نے پھر اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ مراد کیا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ جو ہیں وہ بھی اگر مدد کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی قوت سے کرتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بھی مدد کرتے ہیں اپنے امتیوں کی، تو پھر اللہ کی دی ہوئی قوت سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ بھی اگر مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اولیاء کاملین، غوث، کتب، ابدال سب اگر مدد کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے مدد کرتے ہیں۔ آپس میں آپ میں سے کوئی بھی بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی دی ہوئی قوت سے کرتا ہے گویا کہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، حقیقت میں مدد وہ اللہ کی ہے، وہ کسی کی ذاتی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذاتی طور پر میری مدد کرتے ہیں تو پھر یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کے وہ قرب میں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ قوت طاقتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ظاہری طور پر دنیا میں جب موجود تھے اور پردہ فرمانے کے بعد بھی۔ بہت ساری احادیث مبارکہ جو ہیں وہ وسیلے پر شاہد ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا، یہ حضور نے مدد فرمائی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لے آئے ہیں کہ کھانا تو قلیل تھا لیکن حضور نے صحابہ کی مدد فرمائی، اس کھانے کو بڑھا دیا، گویا کہ حضور وسیلہ بنے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ اب دودھ کا پیالہ کتنا سا ہوتا ہے، جتنا بھی بڑا پیالہ ہو تو 70 بندے کیسے سیراب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حضور کا خاصہ ہے کہ حضور نے مدد فرمائی کہ ایک پیالے سے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیر ہو کر انہوں نے پیا۔ انگلیوں سے پانی کے حضور نے چشمے جاری کر دیے، یہ حضور کے معجزات ہیں، جس سے 1400 صحابہ یا اس سے بھی زائد صحابہ نے سیراب ہو کر پیا، اور لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ حضور کا مدد فرمانا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے کے لیے جانور بھی آیا کرتے تھے۔ ان کو بھی اس بات کا علم تھا کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام استعانت فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں اللہ کی دی ہوئی قوت سے۔ ذاتی قوت تو کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس چلنے کی طاقت ہے تو اللہ نے دی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ یہ سب طاقتیں جو ہیں اس مالک قدوس کی دی ہوئی ہیں، وہ جس کو چاہے جتنی چاہے طاقت عطا فرمائے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اتنی دور سے، لاہور سے، کراچی سے کوئی بندہ آپ کو پکار کر کہے، بلائے، اللہ اگر آپ کو قوت سماعت اتنی دے دے تو آپ اتنی دور سے بھی اس بات کو سن سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندے کو جس کے پاس سماعت ہے، کانوں کی طاقت ہے، اگر وہ نہ چاہے تو انسان کے کان بھی نہیں سن سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہے کہ آنکھیں جو ہیں یہ سننے لگ جائیں تو انسان اپنی آنکھوں سے سننے لگ جائے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ رب کائنات نے بندہ مومن کی زبان سے فرمایا کہ
ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ حقیقت میں مددگار، مدد فرمانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی جتنے بھی مدد کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی، وہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔